أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر یا جس عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں وہ ہے عشر ذو الحجہ کے فضائل اور اعمال، یعنی ذو الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے مستحب اعمال۔ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ ذی القعدہ ہے، 28 تاریخ ہے آج کی۔ انشاءاللہ 2 دن بعد ماہ ذو الحجہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس میں کیے جانے والے اعمال کیا ہیں، اسی کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بندوں سے چاہا کہ انسان اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی کے سامنے روئے اور گڑ گڑائیں، اللہ ہی سے امیدیں وابستہ رکھے، اللہ ہی سے خوف کھائے، اللہ ہی کو مشکل کشا، حاجت روا، مدبر، خالق، مالک، رازق مانے اور اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے، اور اسی کا نام عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟
اہل علم بیان کرتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف بیان کی ہے کہ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، کہ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے اللہ خوش ہوتا ہے یا اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال ہو یا اعمال ہو، ظاہری اقوال اور اعمال ہو یا باطنی اقوال و اعمال ہو۔ اور جب پتہ چل گیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے تو عبادت کب سے کرنی ہے؟ سوال یہ ہے کہ عبادت کب سے کرنی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بالغ ہو گئے، مکلف ہو گئے۔ آپ بالغ ہو گئے، مکلف ہو گئے، خلاص تبھی سے آپ کی عبادت شروع ہے، فرائض کو ادا کرنا شروع ہے۔ اگر آپ فرائض میں کوتاہی کرو گے تب آپ مجرم قرار پاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کب تک کرنی ہے؟ کیا جب ہم بوڑھے ہو جائے تب عبادت کرنی ہے، یا جب ہم بیمار ہو جائے تب عبادت کرنی ہے، یا جب ہمارے پاس کوئی تکلیفیں اور مصیبتیں آئی تب عبادت کرنی ہے؟ نہیں، اس کا بھی جواب قرآن مجید نے دے دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ پتہ یہ چلا عبادت کرنا ہے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزرنا ہے، اور مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور ہماری موت بھی اس حال میں آئے کہ ہم اللہ کے مومن ہو، اللہ کے مسلمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرمانبردار ہو۔ تو ہمیں ساری زندگی میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حسین مواقع ہمیں نصیب کیے ہیں جس میں عبادتیں خوب کرنی ہیں۔ عبادتوں کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے، اور نیک اعمال کے لیے ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا ہے، جیسا کہ تمام مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ہمیں عبادتیں خوب کرنی ہے، اور اس میں عبادتوں کا اجر و ثواب مزید بڑھا چڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں بھی آخری عشرہ ایسا ہے جس میں خوب عبادتیں کرنی ہیں، اور آخری عشرے میں بھی ایسا ایک دن ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس میں خوب عبادتیں کرنی ہے، اور اس میں عبادت کرنا بہت ہی باعث اجر اور ثواب ہے۔ اسی طرح دنوں میں جمعہ کا دن ہے جس کی ایک خاص فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس دن عبادت خوب کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک حسین موقع جو اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے وہ ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جو اب آنے والے ہیں 2 دن بعد انشاءاللہ۔ ذوالحجہ کے 10 دن، شروعات کے 10 دن جسے عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معمولی حقیر چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ بڑی عظیم چیز کی قسم کھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جن 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے، 10 راتیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم حدیثوں میں دیکھیں گے تو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ یہی وہ عشرہ ذوالحجہ ہے جو دنیا کے تمام ایام میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام بزار رحمہ اللہ، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجۃ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه فی التراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن اگر کوئی ہے تو وہ ذوالحجہ کے 10 دن ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی اتنے ہی دن اگر جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائے تو وہ بھی ان دنوں کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں الا یہ کہ کوئی آدمی شہید ہو جائے۔ دوسری روایت راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا کام
اس عشرہ ذی الحجہ میں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا محبوب نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا محبوب نہیں ہے جتنا عشرہ ذی الحجہ میں نیکی کرنا محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَّا رَجُلٌ خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك، سوائے اس آدمی کے جو اپنے نفس کے ساتھ بھی نکلتا ہے، اپنے مال کے ساتھ بھی نکلتا ہے اور دونوں کے ساتھ بھی نہیں لوٹتا، یعنی وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر يعمله في عشر الاضحى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کہ وہ خیر کا کام یا وہ نیکی کا کام جو تم ذوالحجہ کے یا قربانی کے عشرے میں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر و ثواب والا کوئی عمل نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ یہ کہ کوئی آدمی اپنے نفس کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ نکلے اور اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں لٹا دے اور اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں لٹا دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اسی حدیث کی بنا پر سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن شروع ہو جاتے، عبادات میں اتنی محنت کرتے کہ ان جیسی عبادت کرنا مشکل ہو جاتا۔ 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی اور 3 حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے افضل ایام اگر کوئی ہے تو وہ کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ سب سے زیادہ پاکیزہ ایام اگر کوئی ہے تو وہ کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کے 10 دن ہے۔ ذوالحجہ کے اندر ایک عمل کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے۔ اب مزید ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے کب؟ جب ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ذوالحجہ کے عشرے ہی میں ایک ایسا دن ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ، ہاں، حج کا اصل دن یوم عرفہ ہوتا ہے اور اسی دن سب سے اہم رکن حج کا ادا کیا جاتا ہے، وہ ہے وقوف عرفہ، اور یہی وہ یوم عرفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اہل عرفات کی عام مغفرت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو کثرت سے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو کتنی عظیم فضیلت ہے۔ پہلے تو ذوالحجہ کے عشرے کی فضیلت الگ ہے اور اس کی فضیلت اس طریقے سے بڑھ جاتی ہے کہ اس میں یوم عرفہ ہے، اور مزید عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے جب ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہی وہ عشرہ ہے جس میں یوم النحر بھی ہے، یعنی قربانی کا دن ہے، اور قربانی کا دن تمام سالوں میں تمام دنوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عظمت والا دن ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ سب سے عظیم، سب سے زیادہ باوقار، سب سے زیادہ عظمت والا اگر کوئی دن ہے تو وہ قربانی کا دن ہے، یعنی 10 ذوالحجہ کا دن ہے، ویوم القر، اور اس کے بعد مینا میں ٹھہرنے کا دن ہے، یعنی 11 ذوالحجہ کا دن ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک نقطہ فتح الباری میں بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اس عشرے کی یعنی ذوالحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت، اہمیت اور قدر و منزلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عشرے میں ایک عظیم متعدد عبادتیں جمع ہو گئی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج، اور یہی وجہ ہے کہ اس عشرے کو بہت زیادہ اہمیت، فضیلت جو ہے شریعت نے دی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اور غور کیجئے کہ یہ عشرہ کتنا فضیلت کا حامل ہے کہ تمام اعمال میں، تمام ایام میں سب سے زیادہ فضیلت والے ایام عشرہ ذوالحجہ ہے۔ نیکی کا عمل ان 10 دنوں میں کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے، اور یہی وہ ایام ہے، یہی وہ 10 دن ہے جس میں یوم عرفہ آتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہی وہ عشرہ ذوالحجہ ہے جس میں ایک دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن آتا ہے، جو اعظم الایام عند اللہ، کہ تمام دنوں میں، سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل اگر کوئی دن ہے تو وہ قربانی کا دن ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سلف صالحین کے مطابق ہمیں اس عشرے میں خوب عبادتیں کرنی ہے، عبادتوں کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے اور اعمال صالحہ بہت زیادہ کرنا ہے۔ اب ہمیں پتہ تو چل گیا کہ اس عشرے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اب وہ کون سے اعمال ہیں
جو اس عشرے میں کیے جائیں گے، یا ہم کون سے اعمال کر سکتے ہیں جن کی بنا پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اجر و ثواب کو لوٹ سکتے ہیں اور اپنے کھاتے میں جمع کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اعمال میں مناسک حج کو ادا کرنا اور عمرے کی ادائیگی۔ ان ایام میں یا اس عشرے میں جو اعمال کیے جائیں گے یا جو مستحب اعمال ہیں، ان اعمال میں سب سے افضل عمل کوئی ہے تو وہ حج کے مناسک کو ادا کرنا اور عمرے کی ادائیگی کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کرنے کی توفیق دی، عمرے کی توفیق دی، تو اللہ کے پاس اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ متفق علیہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ عمرہ اس کے بعد کا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے کہ 2 عمرے اگر کسی نے کیا تو 2 عمروں کے درمیان جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں وہ گناہوں کا کفارہ دوسرا عمرہ ہے، اور جنت کا بدلہ اللہ کے پاس سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ حج کا بدلہ، حج مبرور کا بدلہ اللہ کے پاس جنت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں کے لیے ضروری ہے جو استطاعت رکھتا ہو، کیونکہ حج اسلام کے بنیادی اصول میں سے ایک اصل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادتین کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج ادا کرنا، یہ اسلام کے بنیادی 5 اصول ہے۔ اور یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے تو ہر سال اس پر حج فرض نہیں ہے، بلکہ اگر ایک مرتبہ زندگی میں حج ادا کر لیا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، حج کیا کرو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے نبی اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہر سال حج کرنا ہے؟ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ 3 مرتبہ اس آدمی نے کہا کہ اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا اللہ کے نبی اکل عام یا رسول اللہ، ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو وہ تم پر ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت، قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حج اسلام کے بنیادی اصول میں سے ایک اصل ہے، صاحب استطاعت کے لیے فرض ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور حج کرنے کا بدلہ، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ کے پاس سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ تو ان ایام میں جو مستحب عمل ہے وہ کیا ہے؟ سب سے افضل عمل عشرہ ذو الحجہ میں کیا جانے والا کہ مناسک حج کو ادا کیا جائے اور اسی طرح عمرے کو ادا کیا جائے۔ اور ایک مستحب عمل جو اس عشرے میں کیا جائے گا، ذو الحجہ کے 10 دنوں میں کیا جائے گا، وہ ہے روزہ رکھنا۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے اور بڑی قدر و قیمت والی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی بندہ
اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک روزے کی فضیلت ہے، اور یہ تو عمومی فضیلت ہوئی، لیکن اب کیا دلیل ہے کہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں روزہ ہمیں رکھنا ہے؟ تو اس کی دلیل ہے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اور امہات المؤمنین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی ایک سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ ویوم عاشوراء و3 ایام کل شہر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، اور یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ذوالحجہ کے 9 روزے رکھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی نہیں رکھ سکتا، پریشانی ہے، تو وہ کم از کم یوم عرفہ کا روزہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ یوم عرفہ کے ایک روزے کی بڑی خصوصیت، فضیلت اور اہمیت شریعت میں آئی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ روزہ پچھلے 1 سال کے، اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ مستحب کیا ہے، سنت کیا ہے؟ ذوالحجہ کے 9 روزے رکھنا، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ پا رہا، کم از کم وہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، کیونکہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف، اگلے 1 سال کے گناہ معاف۔ اسی طرح جو ذوالحجہ میں اعمال کرنا ہے یا جو عمل مستحب ہے وہ ہے نماز کی ادائیگی۔ نماز کی ادائیگی، نماز شریعت میں بڑی اہمیت اور قدر و قیمت والی ہے، اور یہی وہ نماز ہے اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے اگر کسی کا حساب ہونے والا ہے تو وہ نماز کا حساب ہونے والا ہے، اور یہی وہ نماز ہے جو اسلام کے اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس کو چھوڑنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہی وہ نماز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرض میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ ارشاد فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی حفاظت کیا کرو، اور اپنے جو ماتحت ہے، لونڈیاں ہے، غلام ہے، نوکر چاکر ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہی وہ نماز ہے جو بڑی قدر و قیمت والی ہے۔ تو ہمیں اس عشرہ ذوالحجہ میں نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ فرض نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا، کیونکہ ایک مسلمان اور ایک مومن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے، تابعین کا احترام کرتا ہے، علماء کی عزت کرتا ہے، اور ایک مومن اور ایک مسلمان اس سے توقع اور امید کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ فرض نماز چھوڑے گا۔ کی جا سکتی ہے کیا؟ نہیں، ایک مسلمان فرض نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا، لیکن بصد افسوس آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم فرض نماز کو ترک کیے ہوئے ہیں، فرض نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ مسجدوں کے باہر ہم بیٹھے ہوئے رہیں گے، لیکن اذان ہوئی تو ویسے ہی بھاگیں گے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان اپنی ریح خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ آج مسلمانوں کا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ نماز سے دور، اور پھر شکایتیں کیا ہے؟ شکایتیں کیا ہے کہ بے چینی، بے اطمینانی، سکون نہیں ہے زندگی میں، چین نہیں ہے، سکون اور چین نہیں ہے، اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، تکلیفوں کا شکار مسلمان ہو رہے ہیں کہ کاش وہ مسجدوں میں آتے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے، اور بالخصوص سجدوں میں اللہ سے دعائیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی اور کا وعدہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، سجدے میں اللہ سے مانگا کرو۔ فَقَمِنُ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، عین ممکن ہے کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا جائے۔ یہ جو مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں نا، نمازوں سے کٹنے، مسجدوں سے کٹنے، جماعت کا اہتمام نہ کرنے، تکبیر تحریمہ کا اہتمام نہ کرنے، نوافل کا اہتمام نہ کرنے، فرائض سے دوری کی وجہ سے۔ اور یہ تکلیفیں ضلعی طور پر، ضلعی سطح پر، ریاستی سطح پر، ملکی سطح پر، اور ملکی سطح پر ہی نہیں بلکہ دنیاوی سطح پر مسلمان مظالم کا، ظلم و زیادتی کا شکار ہے۔ تو ہمیں چاہیے
کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، سب سے پہلے فرض نمازوں کا اہتمام کریں اور فرض کے ساتھ سنتوں اور نفلوں کا اہتمام کریں، اور بالخصوص جو اب مہینہ آنے والا ہے ذو الحجہ کا 2 دن بعد، تو اس عشرے میں خوب عبادتیں کرے اور خوب عبادتیں کے ساتھ ساتھ نماز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے اور نمازوں میں نفل نمازوں کا اہتمام کرے، کیونکہ نفل نمازیں ایسی نمازیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں قریب کرتی ہے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دور ہے، اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نفلی عبادات کا اہتمام کرنا ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نوافل کا اہتمام کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، یعنی میں ان تمام چیزوں کو، اس کے تمام اعضاء کو اپنی عبادت اور اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں۔ تو اس عشرہ ذو الحجہ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم سے فرض نمازیں چھوٹتی تھی نمازوں کا اہتمام کریں، اگر ہم سے جماعت چھوٹتی تھی جماعت کا اہتمام کریں، اگر ہم گھر میں نماز پڑھتے تھے مساجد میں آ کر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اگر ہم سے تکبیر تحریمہ چھوٹتی تھی تکبیر تحریمہ کے ساتھ مساجد میں آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو مستحب عمل ہے، جو عشرہ ذو الحجہ میں کیا جانے والا عمل ہے، وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کو بکثرت یاد کرنا ہے۔ ذکر اللہ تو ہمیشہ کرنا ہے، لیکن اس عشرہ ذو الحجہ میں، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعظمت اور سب سے محبوب ایام اگر کوئی ہے تو وہ ذو الحجہ کے 10 دن ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے محبوب اگر دن ہے تو وہ ایام ذو الحجہ ہے، ذو الحجہ کے 10 دن ہے، تو تم ان 10 دنوں میں کیا کرو؟ بکثرت تحلیل کہا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کہا کرو، والتکبیر، تکبیر کہا کرو یعنی اللہ اکبر کہا کرو، والتحمید۔ اس عشرہ ذو الحجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی ہدایت دی ہے، حکم دیا ہے، کیونکہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کیا ڈرنے کی ضرورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، وَإِذْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، وَإِذْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ میرا ذکر جماعت میں کرتا ہے، مجلس میں کرتا ہے، میں اس سے بہترین جماعت، اس سے بہترین مجلس میں کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو یہ ذکر کی فضیلت ہے، یہ تو عمومی فضیلت ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ عشرہ ذو الحجہ میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہنے کا، بکثرت اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ بہت ہی چھوٹا ذکر ہے، چند سیکنڈ کا ذکر ہے، لیکن اس کی فضیلت دیکھیے۔ حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کہنا میزان کو اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ، صرف الحمدللہ کہنا کل قیامت کے دن میزان کو اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اگر الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ بھی کہا جائے تو یہ زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت کو اجر و ثواب سے بھر دیں گے۔ یہ اتنی فضیلت ہے صرف الحمدللہ کہنے کی۔ اب الحمدللہ کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا جائے، تو یہ ایسی تسبیحات ہے، یہ ایسے کلمات ہیں، یاد رکھیے جو بہت ہی افضل ہے۔
بہت ہی افضل ہے اور بہت ہی زیادہ اجر و ثواب والے ہیں، کیونکہ یہی وہ کلمات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب 4 کلمات ہیں، سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے پاس 4 کلمات ہیں۔ لا یضرک بأیہن بدأت، اور ان 4 کلمات میں جہاں سے تم شروع کرو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ 4 کلمات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تمام کلمات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، صرف اللہ کو محبوب نہیں، اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ 4 کلمات بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حدیث کیا ہے؟ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی زبان سے یہ 4 کلمات ادا کروں۔ کون سے کلمات؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج کس پر طلوع ہوتا ہے؟ دنیا کی ہر چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے، تو گویا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ کو کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہی وہ 4 کلمات ہیں جس کی وجہ سے ہم جنت میں شجر کاری کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، ہم جنت میں پودے لگوا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ دلیل کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسراء اور معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ جب میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپنی امت کو آگاہ کرنا۔ سب سے پہلے تو کہا کہ اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور پھر کہا کہ اے محمد اپنی امت کو آگاہ کرنا کہ جنت کی مٹی بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھی ہے، اور جنت کا پانی انتہائی میٹھا ہے، بہت ہی شیریں ہے، اور جنت کی زمین بالکل ہموار ہے۔ اور کہا کہ اپنی امت کو بتلا دینا کہ اس جنت میں شجر کاری کی جا سکتی ہے، پودے لگوائے جا سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعے، یعنی ان اذکار کو پڑھ کر ہم جنت میں پودے لگوا سکتے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ شجر کاری کر رہے تھے، پودے لگوا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ فرمایا اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ شجرکاری کر رہا ہوں، پودے لگوا رہا ہوں۔ اے ابو ہریرہ کیا میں اس سے بہترین شجرکاری نہ بتلاؤں؟ کہا اللہ کے نبی ضرور بتلائیے، اس سے بہترین شجرکاری کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلتیں صرف ان 4 کلمات کی، جن کو ادا کرنے میں، جن کو پڑھنے میں، جن کا ذکر کرنے میں نہ تو ہمارے پیسے جا سکتے ہیں، پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمیں جسمانی محنت اور تھکاوٹ کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں، چند سیکنڈ کا کام ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہی وہ 4 کلمات ہیں کہ جو بندے کے گناہوں کو ایسے جھڑا دیتے ہیں جیسے کہ درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک سوکھے درخت کے پاس سے ہوا جس کے پتے خشک ہو گئے تھے، سوکھ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی تھی، عصا تھا، آپ نے اس درخت کو دے مارا، اس درخت کو مارتے ہی سوکھے جتنے پتے تھے، خشک جتنے بھی پتے تھے، وہ تمام کے تمام جھڑ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ایسے ہیں لتساقط من ذنوب العبد کما تساقط ورق هذه الشجرہ، کہ بندے کے گناہوں کو ایسے ہی جھڑا دیتے ہیں جیسے کہ سوکھے پتے جھڑ گئے۔ سبحان اللہ،
اور یہی وہ 4 کلمات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کے ساتھ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کلمات کو چن لیا ہے، اپنے لیے چن لیا ہے. وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان 4 کلمات کو چن لیا ہے، اور جب بندہ صرف سبحان اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے اور 20 گناہ اس سے ہٹا دیے جاتے ہیں. 20 نیکیاں لکھ دی گئی اور 20 گناہ مٹھا دیے گئے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے اور 20 گناہ مٹھا دیے جاتے ہیں. اور جب کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے 20 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی گئی، 20 گناہ اس کے مٹا دیے گئے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہے تو 30 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے اور 30 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. بہت ہی عظیم فضیلت ہے، بہت ہی عظیم فضیلت ہے ان 4 کلمات کی. کون سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یاد رکھیے یہی وہ 4 کلمات ہیں جو ہمارے لیے جہنم سے ڈھال ہے. اور اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر لیا جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر لیا جائے. اگر کوئی شخص جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، حقیقت میں وہی کامیاب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے. تو یہ 4 کلمات کیا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذو جنتکم، اپنی ڈھال لے لو. ہم نے کہا اللہ کے نبی دشمنوں سے بچاؤ کے لیے جو کہ ہمارے سر پر آ کھڑے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال لے لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ کہو لا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فإنہن یأتین یوم القیامہ منجیات ومقدمات وہن الباقیات الصالحات. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈھال لے لو، اور ڈھال یہ ہے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال یہ ہے کہ تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرو، ذکر کرو، اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرو. فإنہن یأتین یوم القیامہ، کیونکہ یہ 4 کلمات کل قیامت کے دن آئیں گے. منجیات، جہنم سے بچائیں گے، ومقدمات، جنت میں بڑھائیں گے، وہن الباقیات الصالحات، اور حقیقت میں یہی نیکیاں باقی رہنے والی. تو یہ 4 کلمات، ان کلمات کی خصوصیت یا ان کلمات کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور اس عشرہ ذی الحجہ میں جو 2 دن بعد انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہونے والے ہیں، ان میں ان کلمات کا بکثرت ذکر کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ افضل الایام، سب سے افضل ایام کون سے ہے؟ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. تم ان 10 دنوں میں فاکثروا فیہن من التہلیل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو. تو ان کلمات کا ہم زیادہ سے زیادہ ورد کریں. اور ان کے علاوہ کئی اذکار ہے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، واللہ اکبر کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، یا الحمدللہ رب العالمین کہنا، یا سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ وبحمدہ کہنا، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا. یہ تمام اذکار ہے. ان تمام اذکار کا اہتمام کرے، بالخصوص 4 کلمات کا اہتمام کرے. کون سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ایک چیز یا اور ایک عمل جو ان ایام میں عشرہ ذی الحجہ میں کرنا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ صدقے کا عمل ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اس عشرہ ذی الحجہ میں بکثرت ہم صدقہ کیا کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے، محتاجوں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں کا اہتمام کرے، ان کی رعایت کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے.
کیونکہ یہ نیکی کے کام ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ میں نیکی کا عمل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور نیکی کا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے. کون سے دنوں میں؟ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں. تو ہم صدقہ کریں کیونکہ صدقہ بہت ہی عظیم نیکی ہے. سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. کہ ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تو کوئی تجارت کام آئے گی، جس دن نہ تو کوئی دوست کام آئے گا، اور جس دن نہ ہی کوئی رشتہ دار وغیرہ کام آئے گے، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ کوئی تجارت کام نہ آئے، کوئی سفارش کام نہ آئے، اور کوئی جگری دوست کام نہ آئے. والکافرون هم الظالمون. اور ظالم لوگ کون ہیں؟ کافر لوگ. کافر ہی ظالم ہیں. تو ہمیں صدقہ کرنا ہے کیونکہ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی ہے. اس دن جب کہ رشتہ دار سے بھاگ رہے ہوں گے، جانی جو ہے پکے دوست جانی دشمن بنے ہوئے ہوں گے، ماں باپ ہم سے بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اس وقت جو ہمارے کام آئے گا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہی چیزیں کام آئے گی. کیونکہ بخیلی یا مال کو گن گن کر رکھنا، مال کو چھپا کر رکھنا، بخیلی کرنا، خرچ نہ کرنا، یہ شریعت میں معیوب چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے. جبکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوستوں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا، بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا، گھر والوں پر خرچ کرنا، یہ پسندیدہ چیز ہے. شریعت میں بخیلی کو ناپسند کیا گیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کو گن گن کر رکھتے ہیں، یعنی بخیلی کرتے ہیں. تو ہم بخیلی سے کام نہ لیں بلکہ پیسوں کو خرچ کریں اللہ کی راہ میں، یا جو خدمت خلق والے کام ہیں ان تمام چیزوں میں پیسوں کو خرچ کرے. کیونکہ جب موت آ جائے گی سارا کا سارا روپیہ اور پیسہ باقی رہ جائے گا، اور ہمارے وارث کون بنیں گے؟ ہماری اولاد بن جائے گی، اور ہمارے کھاتے میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو اس لیے صدقہ کرے، اور بالخصوص اس عشرہ ذی الحجہ میں صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے. کیونکہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال میں تو اضافہ ہوتا ہے. اور صدقہ کرنا گویا کہ اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس چیز کو بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا، کل قیامت کے دن عطا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو 10 عشرہ ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے، 2 دن کے بعد انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، تو ان کا اہتمام کریں کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس میں نیکی کے کام کریں. نیکی کا کام کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے. اور یہی وہ عشرہ ایام ہے یا 10 دن ہے جس میں یوم عرفہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اہل عرفات کی مغفرت کرتا ہے. اور یہی وہ 10 دن ہے جس میں قربانی کا دن ہے، اور قربانی کا دن تمام ایام میں سب سے افضل دن ہے. اور یہی عشرہ ذوالحجہ ہے جس میں ہمیں بکثرت اللہ کا ذکر کرنا ہے، بکثرت اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، بکثرت نمازیں پڑھنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی طرح بکثرت روزے کا اہتمام کرنا ہے. 9 روزے رکھنا ہے. اگر کوئی شخص 9 روزے نہیں رکھتا کم از کم ذوالحجہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے. کیونکہ عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ پچھلے سال کے گناہوں کا، اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور ایک چیز قابل ذکر یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کرے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں میں یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں، عشرہ ذوالحجہ میں بازار میں نکل جایا کرتے تھے. کون؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں نکل جاتے اور بآواز بلند کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو بآواز بلند یعنی زور سے ان کلمات کو ادا کرنا، ان کلمات کو پڑھنا مستحب ہے. کئی صحابہ اکرام سے ثابت ہے. اور بالخصوص 5 دن ان کا اہتمام کریں. 9 ذی الحجہ کی فجر سے یعنی عرفہ کے دن کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کا اہتمام کریں. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان کلمات کو ادا کرے، ان تکبیرات کو ادا کرے، کیونکہ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اور ایک چیز قابل ذکر یہ ہے کہ جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہو جائے تب جو ہے قربانی کرنے والے نہ تو اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے، اس لیے ضروری ہے کہ ذو الحجہ کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنے بالوں کی حجامت کرا دے اور اپنے ناخن کو کٹوا دے۔ اب اگر کوئی شخص قربانی نہیں دے رہا ہے تو وہ بھی اگر بچ جائے، اپنے بالوں کو بیچ میں نہ کاٹے، یعنی ذو الحجہ کے بعد کاٹے یا جو ہے عید کے بعد کاٹے، تو وہ بھی جو ہے شخص اجر و ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ لیکن قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذو الحجہ کے چاند کو دیکھنے کے بعد سے 10 دنوں تک نہ تو حجامت کرائے نہ تو ناخن کاٹے، اگر کاٹنا ہے ذو الحجہ کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کاٹ دے، بال بھی کٹوا دے، ناخن بھی کاٹ دے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ ہم تمام کو اس عشرے میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو بے حیائی اور برائی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم تمام کو فرض نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو قبر کی وحشت، قبر کی دہشت، قبر کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کو جہنم کی آگ سے، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مسلمان بیمار ہے ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جن مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے ان سب کی مدد النصرت عطا فرما، اے اللہ جو مسلمان جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔